ایک طوطا جنگل میں رہتا تھا جو دوسرے جانوروں اور پرندوں کو متاثر کرنے کے لیے اپنی جھوٹی تعریف کرتا رہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب اس کی تعریف کریں۔ ایک دفعہ طوطے کو جنگل میں ایک خوبصورت سی چڑیا نظر آئی۔ طوطا فوراً اس کے پاس گیا تاکہ اسے اپنے جال میں پھنسا سکے۔ طوطا چڑیا کے سامنے اپنی جھوٹی تعریف کرنے لگا اور اسے جھوٹی کہانیاں سنانے لگا۔ کہنے لگا، میں ابھی ابھی راجا کے ہاں سے آیا ہوں۔ وہاں میں نے کھانا کھایا۔ راجا نے خود مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ چڑیا طوطے کی بات پر یقین کرنے لگی کیونکہ طوطا جس طرح چڑیا کو سنا رہا تھا اپنی جھوٹی تعریف کے پل باندھ رہا تھا تاکہ چڑیا اس کے جال میں پھنس جائے۔ چڑیا اس جنگل میں نئی آئی تھی، اس لیے طوطے کی عادت کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ اتنے میں ایک لومڑ وہاں آیا اور طوطے سے کہنے لگا، طوطے کتنے جھوٹے ہو تم، تھوڑا سدھر جاؤ۔ کیوں چڑیا کو بدھو بنا رہے ہو؟ طوطا لومڑ سے کہنے لگا، تم اپنے کام سے کام رکھو، میرے مسئلے میں ٹانگ نہ الجھاؤ۔ طوطے کو کسی سے کوئی غرض نہ تھی، وہ سب سے جھوٹ بولتا رہتا۔ طوطا اپنے جھوٹ بولنے کی عادت سے مجبور تھا۔ وہ بس ہر وقت دوسروں کے سامنے شیخی بگاڑتا رہتا۔ طوطا چڑیوں کے پاس گیا، وہاں بھی اس نے اپنی جھوٹی تعریف شروع کر دی۔ کہنے لگا کہ میں عقاب سے بھی تیز اڑ سکتا ہوں اور میں کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہوں۔ ایک دن جنگل میں ایک خوبصورت ہاتھی آیا۔ جب طوطے کو اس کا پتہ چلا تو طوطا فوراً اسے دیکھنے پہنچا، پھر کہنے لگا، میں تو خود بہت خوبصورت ہوں، مجھے تو خوبصورتی کا خطاب مل چکا ہے۔ کبوتر کے ساتھ طوطے کی لڑائی ہو گئی۔ طوطے نے کبوتر کے اوپر چڑھ کر اسے مارا اور اس سے لڑائی کرنے لگا۔ طوطا اپنی جھوٹی تعریف کرنے لگا۔ کبوتر نے کہا، میں یہاں سے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے مہاراج نے یہاں بھیجا تھا۔ وہ ایک طوطا چاہتے تھے جو ان کے محل میں رہے گا اور وہ اسے اچھا کھانا دیں گے۔ مگر تمہیں تو ان سب کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس تو پہلے سے ہی یہ سب کچھ ہے۔ طوطا فوراً کہنے لگا، میں تو تم سب سے جھوٹ بولتا تھا، میں تو ایک سادہ سا طوطا ہوں۔ کبوتر نے اس کی ایک نہ سنی اور وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے جانوروں نے اسے احساس دلایا کہ تم نے اپنے جھوٹ کی وجہ سے ایک اتنا اچھا موقع اپنے ہاتھ سے گنوا دیا۔ طوطے کو جب اس بات کا احساس ہوا تو اس نے آئندہ جھوٹ بولنے سے توبہ کر لی۔